گاڑی کی بریک لگنے کی آواز سے رائما نے آنکھیں کھولی۔ گاڑی بالکل اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی سے کوئی نکلتا رائما غصے سے بولی، نظر نہیں آتا آپ کو؟ آگے کوئی کھڑا ہے، منہ اٹھا کر گاڑی چلا رہے ہیں۔ اگر مجھے چوٹ لگ جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ رائما نے گاڑی کی طرف دیکھا۔ رائما بولتی جا رہی تھی کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے وائٹ سوٹ میں آنکھوں پر گلاسز لگے بہت آرام سے ضراب علی شاہ باہر نکلے۔ رائما اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی کہ اچانک ضراب علی شاہ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تمیز نام کی کوئی چیز ہے آپ میں؟ رائما کہتے ہوئے ایک دم سے رک گئی۔ سر آپ؟ رائما کے تو جیسے ہوش ہی گم ہو گئے تھے۔ وہ ہکی بکی وہاں کھڑی رہی۔ ضراب علی شاہ نے پہلے بہت غور سے رائما کی طرف دیکھا، پھر آرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ وہی ہیں نا جو کل انٹرویو کے لیے آئی تھی؟ رائما ایک دم سے چونک گئی۔ جی سر، آج تو گیٹ سے ہی واپس گھر کو جاؤں گی۔ رائما نے دل ہی دل میں سوچا، جو اتنا بولا ہے بچ تو نہیں سکتی۔ او آئی سی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کل آپ کے انٹرویو سے اندازہ ہو گیا تھا۔ رائما جو بات کو نہ سمجھ پائی اور بولی، کیا مطلب سر آپ کی اس بات کا؟ ضراب علی شاہ نے آنکھوں سے گلاسز اتار کر رائما کے قریب آئے۔ رائما ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مطلب تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، مختصر یہ کہ ایک پارکنگ ہے اور یہاں ایسے کھڑے نہیں ہوتے۔ ضراب علی شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے پارکنگ بورڈ کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف مڑے۔ اتنے میں پیچھے سے رائما بولی، ایکسکیوز می سر۔ ضراب علی شاہ نے جب آواز سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ یہاں دیوار پر بورڈ کیوں نہیں لگا لیتے کہ یہاں کھڑے ہونا منع ہے؟ کوئی بھی آپ کو آنکھ بند کر کے گاڑی مار سکتا ہے۔ رائما نے ہاتھ کے اشارے سے ضراب علی شاہ کو دیوار کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ ضراب علی شاہ رائما کی بات سمجھ نہیں پائے۔ واٹ؟ اس سے پہلے ضراب کوئی بات کرتا رائما آفس کی طرف چل پڑی جو اوپن ہو چکا تھا۔ ضراب علی شاہ وہاں کھڑے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بغیر اس کی غلطی پر اسے سنا کر چلی گئی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، کہاں پھنسا دیا ہے یہ احد رضا نے؟ اگر مجبوری نہ ہوتی تو یہ لڑکی آج آفس کی بجائے گھر جا چکی ہوتی۔ ضراب علی شاہ نے غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ صبح صبح دماغ خراب کر دیا ہے۔ ضراب علی شاہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے گاڑی کی چابی ٹیبل پر زور سے رکھتے ہوئے بولا۔ پیچھے پیچھے احد رضا آ گیا۔ کیوں جناب، آج بڑے غصے میں ہو، وہ بھی صبح صبح؟ احمد رضا نے ضراب علی شاہ کو غصے میں دیکھا تو بولا۔ ضراب علی شاہ جو پہلے ہی غصے میں تھا اور وہ مزید بحث کے موڈ میں نہیں تھا، اس نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس آج ٹریفک بلاک تھی۔ تم بتاؤ وہ پریزنٹیشن تیار کر لی؟ کیا آج لنچ پر پارٹی کو جو دکھانی ہے؟ ضراب علی شاہ فون کو کان پر لگائے احمد رضا سے پوچھ رہا تھا۔ جی ریڈی ہے باس، بس ایک فائنل چیک کرنا ہے بس۔ میرے لیے بھی ایک کافی منگوا لینا، احمد رضا نے ضراب علی شاہ کو کہا جو فون پر کافی کا کہہ رہا تھا، اور رائما کو سٹنگ روم مل گیا تھا جو ضراب علی شاہ کے روم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ رائما اپنے روم میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ آپ نے ضراب علی شاہ اور احد رضا کو اسسٹ کرنا ہے۔ رائما روم میں بیٹھی ٹیبل پر پڑے پیپرز کو دیکھ رہی تھی جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پہلی جاب ہونے کی وجہ سے رائما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ساری رات اس کمپنی کی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا سوائے کمرے کی دیواروں کو دیکھنے کے۔ جب کافی ٹائم ہو گیا تو رائما نے سوچا کہ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے آفس کا وزٹ کر لوں، لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ رائما اپنے روم سے نکل کر باہر آ گئی، کچھ لوگوں سے ملی جن سے مل کر اسے اچھا لگا۔ وہ اپنے روم میں واپس جانے لگی تھی کہ دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگ گئی جس پر عجیب و غریب لائنز تھی۔ اتنے میں ضراب علی شاہ اپنے گیسٹ کو ریسیو کرنے اپنے روم سے باہر آئے۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے ضراب علی شاہ نے رائما کو اس تصویر کے پاس دیکھا جو اس میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ضراب علی شاہ نے رائما کو غصے سے کہا۔ رائما نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ضراب علی شاہ کھڑے تھے۔ ضراب علی شاہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں محترمہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
جی وہ رات کے کھانے کا انتظام کر رہی ہوں، اب یہ تو نہیں کہہ سکتی۔ رائما نے ضراب علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب آپ مجھے کوئی کام نہیں بتائیں گے تو میں اس تصویر کو دیکھنے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ آپ میٹنگ روم میں جا کر بیٹھے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ ضراب علی شاہ نے رائما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رائما ایک دم سے کنفیوز ہو گئی، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ وہ وہاں ہی کھڑی رہی۔ ضراب علی شاہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ضراب علی شاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رائما وہاں ہی کھڑی تھی۔ ہیلو میڈم، ضراب علی شاہ نے پاس آ کر رائما کو اونچی آواز میں بولا، آپ جائیں گی یا کسی کو بھیجوں وہ آ کر آپ کو لے جائے؟ رائما، نو سر میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ رائما نے بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ احمد رضا میٹنگ روم میں پہلے سے موجود تھا۔ رائما کو آتے دیکھ کر بولا، آئیں مس رائما شراز، آج آپ کا پہلا دن تھا نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ احمد رضا پیپرز کو دیکھتے ہوئے رائما سے پوچھا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ کوئی کام نہیں تھا اس لیے، رائما نے بڑی بیزاری سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آج آپ کا پہلا دن ہے، آفس کو دیکھیں، لوگوں سے ملیں، آہستہ سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ٹھیک ہوگا، رائما نے آہستہ آواز میں خود سے کہا۔ آپ نے مجھے کچھ کہا کیا؟ احمد رضا نے آواز محسوس کی تو رائما سے پوچھا۔ نہیں تو میں نے کچھ نہیں کہا، رائما نے گھبراتے ہوئے کہا۔ احمد رضا نے جب مہمانوں کو آتے دیکھا، ساتھ میں ضراب علی شاہ بھی تھے جو مہمانوں کو ریسیو کرنے گئے تھے۔ احمد رضا نے سیٹ سے اٹھ کر انہیں ویلکم کیا۔ ویلکم ٹو آور کمپنی، ہوپ یو ہیڈ اے گڈ ٹرپ۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی آپ کو آفس تلاش کرنے میں؟ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، آپ کا آفس ہمارا بھی تو آفس ہے، پارٹی کے ہیڈ اکبر صاحب نے ضراب علی شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیوں ضراب صاحب، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل، آپ کا اپنا آفس ہے سر، ضراب علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ مسکراتے بھی ہیں؟ رائما نے جب ضراب علی شاہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں سوچا، بغیر ٹائم ضائع کیے ہم میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ ضراب علی شاہ نے لیپ ٹاپ اوپن کرتے ہوئے کہا، اتنی کیا جلدی ہے ضراب صاحب، آپ کیا ان محترمہ کا تعارف نہیں کروائیں گے؟ پارٹی کے اکبر صاحب ہیڈ نے رائما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ضراب علی شاہ جو لیپ ٹاپ اوپن کر رہا تھا ایک دم سے رائما کی طرف دیکھا جو چپ سی سہمی سی لگ رہی تھی، اور ساتھ میں انصاف کو جو رائما کو کب سے دیکھے جا رہے تھے۔ ضراب علی شاہ کو ان کی اس بات پر غصہ آ گیا۔ یہ میری اسسٹنٹ ہے، ضراب علی شاہ نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی چوائس کی داد دینی پڑے گی۔ ضراب علی شاہ، اکبر صاحب کی اس باتوں سے رائما کنفیوز ہو گئی جو اس کی شکل سے لگ رہا تھا۔ ضراب علی شاہ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ساتھ ہی کچھ بولنے لگا ہی تھا کہ احمد رضا نے ضراب علی شاہ کو روک دیا۔ لگتا ہے ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں، کیوں اکبر صاحب؟ احمد رضا نے سچویشن کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میٹنگ شروع ہو گئی۔ ساری میٹنگ میں ضراب علی شاہ کی نظریں رائما سے نہیں ہٹیں، جو ایک معصوم سی بچی کی طرح سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ضراب علی شاہ نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد احمد رضا سے کہا۔ لیکن کیوں؟ احمد رضا نے حیرت سے ضراب علی شاہ کو دیکھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس پروپوزل پر کتنی محنت کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے؟ احمد رضا ضراب علی شاہ سے بات کر رہا تھا اور وہ کسی اور سوچ میں گم تھا۔ ضراب، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ ضراب علی شاہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور باہر روم سے نکلتے ہوئے احمد رضا کو کہا کہ بس اس پارٹی کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر ضراب علی شاہ روم سے باہر نکل آیا۔ اپنے روم سے نکلتے ہوئے ضراب علی شاہ کی نظریں رائما پر پڑی، جو میٹنگ ختم ہوتے ہی وہاں سے کچھ کہے اٹھ آئی تھی۔ ضراب علی شاہ رائما کو ایسے اپسٹ بیٹھے دیکھ کر اس کے روم کی طرف جاتے ہوئے اچانک رک گیا۔